مرشد رے میری بگڑی بنا دے. ڈرامہ سیریل بختاور میں بختاور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب وہ بختو نہیں بلکہ بختاور ہی سب کے سامنے آئے گی. دوسری جانب شیدہ بختاور کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے بختاور یہ سوچ لیتی ہے کہ اب بہت ہو گیا بختو بن کر، اور اب مجھے اپنی اصل شناخت کے ساتھ سبھی کے سامنے آنا ہوگا. اور وہ یہ بھی سوچ لیتی ہے کہ اگر دلاور صاحب بختو کو کام پر رکھ سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں رہا، اور اگر وہ مجھے کام پر نہ رکھے تو پھر بھی وہ مجھے کسی اور جگہ پر تو جاب دلا سکتے ہیں. اور بختاور صبح ہی گھر سے نکل جاتی ہے، لیکن جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اس کی مالک مکان مولوی صاحب کی بیوی دیکھ لیتی ہے اسے، اور وہ کافی حیران ہو جاتی ہے کہ اس نے تو بختو کے جوتے پہنے ہوئے ہیں. جلدی میں بختاور کو یہ پتہ بھی نہ چلا تھا کہ اس نے تو بختو کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور بختاور کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے حوریہ نے شیدے کو لگایا ہوا ہوتا ہے، اور شیدے کو یہ کہا ہوتا ہے کہ تم اس کی جاسوسی کرو اور ساتھ ہی ساتھ دلاور صاحب کی. ناظرین بختاور دراصل دلاور صاحب کے پاس جا رہی ہوتی ہے کہ میں اسے کہوں گی کہ یا تو مجھے اپنے آفس میں کام پر رکھ لو، کسی اور جگہ مجھے جاب دلا دو. اور دلاور صاحب بھی اسے ملنے ریسٹورنٹ آنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بختاور ریسٹورنٹ میں پہنچ جاتی ہے. بختاور دلاور صاحب کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی نظر سائٹ پر پڑ جاتی ہے جہاں وہ شیدے کو دیکھ لیتی ہے. شیدہ اس کے پیچھے آیا ہوا ہوتا ہے جاسوسی کرنے کے لیے. بختاور اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور واش روم چلی جاتی ہے، اور شیدہ اس کا باہر ہی انتظار کر رہا ہوتا ہے. دوسری جانب حوریہ اپنے بابا چودھری دستگیر کے پاس آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے شیدے نام کا لڑکا بلیک میل کر رہا ہے اور بار بار فون کر کے مجھے تنگ کر رہا ہے. دراصل حوریہ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ شیدہ ایک گنڈا ہے اور وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا، اور وہ حوریہ کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو حوریہ کو آگے سے چودھری صاحب کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اس کو، آپ فکر مت کرو. دوسری جانب ریسٹورنٹ میں شیدہ باہر کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ بختاور باہر آئے گی تو میں اسے پکڑ لوں گا، لیکن وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں سے تو اچانک بختو باہر آ جاتا ہے. دراصل واش روم میں بختاور اپنا برقع وغیرہ ہٹا دیتی ہے اور بختو کے روپ میں وہ باہر آ جاتی ہے. تو شیدہ بختو کو، اور بختو جب شیدے کو دیکھتی ہے تو وہاں سے بھاگ جاتی ہے، اور شیدہ اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن بختو وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن شیدے کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ واش روم میں تو بختاور گئی تھی لیکن وہاں سے باہر تو بختو آ گیا. لیکن شیدے کے پاس اگر اتنا دماغ ہوتا تو شاید شیدہ یہاں اس وقت اس حال میں نہ ہوتا. بختاور جب گھر آتی ہے تو اسے اپنی ماں بتاتی ہے کہ شیدہ آ گیا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. تو آگے سے بختاور سے کہتی ہے کہ اماں جی آپ فکر مت کریں، مجھے اچھی جگہ نوکری مل جائے گی تو ہم یہاں سے ویسے بھی جانے والے ہیں. دوسری جانب شیدہ حوریہ کو فون کر کے کہتا ہے کہ آج بختاور شاید ملک صاحب سے ملنے آئی تھی مگر وہ مجھے دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی، اور مجھے تو لگتا ہے کہ چھوٹے ملک اور بختو کی بہن کے کچھ خاص تعلق ہیں. یہ سن کر حوریہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر غلطی ساری کی ساری حوریہ کی ہے کہ وہ بلا وجہ دلاور صاحب پر شک کر رہی ہے اور ایک گھٹیا قسم کے شخص اس کو غلط انفارمیشن دے کر اسے اور دلاور صاحب کے درمیان فاصلہ بڑھا رہا ہے. لیکن کون چاہتا ہے کہ حوریہ اور شیدے کا سچ سب کے سامنے آ جائے اور ملک دلاور اور بختاور آپس میں شادی کر لے. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.